السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آج میں آپ کے سامنے اپنا درس لے کے آئی ہوں۔ امید ہے آپ میرا ساتھ دیں گے اور غور سے اور توجہ سے سنیں گے۔ قرآن پاک کی سورۃ فلق، اس کا میں ترجمہ، تفسیر اور فضیلت بیان کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ المالک الحق العرش الکریم ومن یضلل مع اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میں اپنا درس آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہی ہوں، توجہ سے سنیے۔ یہ ہے قرآن پاک کی سورۃ فلق۔ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا عدد 113 ہے اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں سکھایا گیا ہے کہ انسان بہت سے خطروں میں گھرا ہوا ہے جو اس کے ارد گرد دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان خطروں سے محفوظ رہنے کے لیے اسے چاہیے کہ یوں کہا کرے کہ میں اس رب کی جو رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر صبح کی روشنی نکالتا ہے، یعنی رات کے بعد صبح ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، پناہ مانگتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے تمام مخلوق کے شر سے بچائے، محفوظ رکھے، خاص کر اندھیرے تاریکی کے شر سے جو منتر پڑھ کر ٹانگ، ڈورے یا بال میں گرہ لگاتی ہیں اور اس پر پھونک مارتی جاتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جس وقت وہ حسد کرے، جس وقت وہ میرے ستانے پر آمادہ ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی سورۃ فلق تھی، اور میں اس کے اب ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس کو عنوان دیا ہے بیرونی خطروں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، یعنی قل اعوذ برب الفلق۔ تو کہے میں صبح کے رب کی پناہ میں آیا، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جب فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آیا، من شر ما خلق، ہر چیز کی بدی سے اور جو اس نے بنائی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کی بدی سے جب سمٹ آئے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور عورتوں کی بدی سے جو گروہوں میں پھونک مارے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کی بدی سے جب وہ حسد کرے۔ ناظرین، یہ تھا سورۃ فلق کا ترجمہ جو میں نے آیات کے مطابق آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ الفلق یعنی صبح، فلق کے معنی چیر دینے کے ہیں اور پھاڑ دینے کے ہیں،
यानी इससे यानी तमाम तरफ अंधेरा छाया होता है और जब सूरज की रोशनी से वो आहिस्ता आहिस्ता रोशन होता है। इससे फलक इसी से फलक फेल लाजम है जो सूरज और शरा में गोरा यानी फट गया। खलक इसके इसी से इसम है यानी सुबह की रोशनी जो अंधेरे को फाड़ कर निकलती है, यानी अंधेरा गायब हो जाता है और सूरज की रोशनी से रोशनी होना शुरू हो जाती है। गासिकन स्याह काली अंधेरी रात या कोई और तारीकी। इसी से गसकुन लफ्ज सूरज बनी इसराइल में गुजर चुका है। वक्त वक़बा फैल जाए माजी का सीगा है वो। वक़ब बे से वक़बुन छा जाना फैल जाना। अन्नफ़ासाते फिर उकद ग्रोह में फूंक मारने वाली वो औरतें जो दुश्मन को कोसा करती हैं। यानी बाज औरतें अरब में ये भी करती थी कि किसी आदमी को कोस कर एक तांत के टुकड़े में गिरे लगाई जाती और इनमें फूंक मारती जाती, फिर इस तांत को कहीं गाड़ देती। इससे इस शख्स पर बुरा असर पड़ता था। यानी जो भी कोई काम करता है उसका कुछ ना कुछ असर अल्लाह ताला दिखा देते हैं जिससे वो यकीन में आ जाती है। हालांकि ये बात गलत है, कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है। जिसके नाम से वो कोसने और गिरा लगाती, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने में ये हरबा भी औरतों ने इस्तेमाल किया था। वो होता तो जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। ये औरतें जो इस किस्म की है वो ख्याल करते हैं कि हमारे करने से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। हासिदिन हे सीन दाल से इसम फाइल और हसद, इससे माजी का सीगा है हसद कि मानी है किसी के बेहतरी, यानी किसी की बेहतरी से जलना। इस सूरत में सिखाया गया है कि हर बुरी चीज की बुराई से अल्लाह की पनाह मांगो और जबान से ये लफ्ज कहो जो इस सूरत में है। तुम्हारे दिल को कुव्वत हासिल होगी इंशाअल्लाह और कोई भी बुराई तुम्हारे कुछ ना बिगाड़ सकेगी। इस सूरत में इन चीजों का जिक्र कर दिया गया है जिनसे लोगों को असली या वहमी तकलीफ हो जाती है। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने ये मैंने तफसीर सूरत फलक की तफसीर बयान की है। अब मैं सूरत फलक की आपके सामने फजाइल बयान करती हूँ, जो ये है कि ये सूरत असैब साया अजनाब को दूर करने के लिए बहुत ही अक्सीर है। हर शख्स इसे रात को सोते वक्त पढ़कर अपने ऊपर दम करे तो इंशाअल्लाह ताला हर तरह के डर, खौफ और मुसीबत से महफूज रहेगा। और अगर कोई शख्स इसका आमिल बनना चाहे तो उसे चाहिए कि बाद नमाज इशा 3125 मरतबा 40 रोज तक पढ़े। इसके बाद जिस बच्चे या बच्ची को रात को डर लगता हो पानी पर दम करके दे, इंशाअल्लाह ताला बाहर की चीजों का असर खत्म हो जाएगा। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, एक हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुम अल्लाह ताला के नजदीक सूरत फलक से ज्यादा महबूब और उससे ज्यादा जल्द कबूल होने वाली कोई और सूरत ना पाओगे। यानी कोई और कबूल होने वाली और कोई सूरत नहीं पढ़ सकते। लिहाजा जहां तक हो सके इसको नमाज में पढ़ना। यानी इसको नमाज में
پڑھیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ معوذتین یعنی ان صورتوں کو سورۃ اخلاص اور سورۃ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق اور قل یا ایھا الکافرون، یہ 4 صورتیں اور الحمد شریف یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، یعنی کسی کے جسم میں کہیں بھی درد ہو تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے دوبارہ اس کا ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی صبح کا طلوع کرنے والا ہے، من شر ما خلق اور اس کی سب مخلوق کی شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوب جائے، یعنی جب شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھانے لگتا ہے، اس وقت کا کنسیپٹ ہے یہ۔ ومن شر النفاثات فی العقد اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، جو جادو ٹونے کرتی ہیں، ان کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کرے۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا، امید ہے آپ سورۃ فلق کو پڑھیں گے، اپنے ورد میں شامل کریں گے اور اسے صبح و شام اور نماز میں پڑھا کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد فرمائے گا اور ہمارے مشکل وقت یا ہماری مشکلات آسان فرما دے گا۔ شکریہ۔ آئندہ درس تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی توحید کے 5 ارکان، توحید یعنی اسلام کے 5 عقائد، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔